جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً ان الفاظ کو پڑھا کرو اور اپنے پاس کاغذ پر لکھ کر بھی اس پاس رکھو، گھر میں بھی جگہ جگہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، موزی جو جنات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جادو بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی کے تمام رکاوٹیں کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا اگر وہ 4 الفاظ آپ کو یاد ہوں اور آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر سکتا۔ مال میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کے گھر میں سب موذی جانور، گھر میں بندش بھی ختم، آپ کے گھر سے تمام مشکلات خود بخود۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کے 4 الفاظ سکھاتا ہوں۔ ان 4 الفاظ کو آپ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس، انشاءاللہ آپ ہر تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آپ کو دنیا کی کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں پہنچے گی۔ آپ دشمنوں سے بھی امن میں رہیں گے، آپ بندشوں سے بھی۔ لوگ مختلف بندشوں میں مبتلا ہیں، کسی نے رشتوں پر بندش کر لیا، کسی نے، کوئی کہتا ہے میرے کاروبار پر بندش ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بندش ہے۔ تو انشاءاللہ ساری تمام کے تمام بندشیں بھی ختم، بندشوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، آپ کو راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پر جادو، کسی نے جادو کیا ہے یا آپ کو شک ہے، جادو انشاءاللہ العزیز کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا اگر وہ 4 الفاظ آپ کو یاد ہوں اور آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، آپ کے تمام راستے کھل جائیں گے، تمام رکاوٹیں زندگی میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتے جائیں گے اور تمام راستے، بند راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی آسان، صرف 4 الفاظ ہیں قرآن کریم کے۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، اجازت کے ساتھ آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں۔ ہمیں بھی بہت بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے اجازت پر، اور لوگوں کے تو اجازت بھی مشکل ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، آپ کو اکثر دیکھنے میں آیا ہوگا کہ کہتا ہے بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ آپ خواہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن صرف 2 شرطیں ہیں، وہ میرے کام کی نہیں، آپ کے کام کے ہیں۔ ایک یہ کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگی۔ 5 وقت کی نماز میں بھی جو بھی وظیفہ دیتا ہوں تو کوئی تیسری شرط نہیں، 2 شرطیں ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز، دوسری شرط رزق حلال کی طلب ہے، کیونکہ حرام سے پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو وظیفہ کیا، کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا، پھر کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ تو آج کل پریشانی ہو رہی ہے رزق کی، تو رزق کس طرح آئے گا؟ وہی حرام پڑے ہوئے، آپ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہے تو آپ کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک پریشان شخص جو ہے یا رب کر رہا ہے، جنگل میں، بیابان میں پریشان ہے، حالت بہت نازک، حالت بہت زیادہ جو ہے قابل رحم ہے، یا رب کہہ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس نے جو پہنا ہے یہ بھی حرام ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم بیان کیا میں نے۔
تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب. اب میری طرف سے کوئی تیسری شرط نہیں، میں صرف آپ کے فائدے کے لیے وظائف دیتا ہوں آپ کو. میرا اس میں کسی قسم کا کوئی غرض نہیں، دنیائی لالچ نہیں. تو بلا ٹائم ویسٹ کیے، چونکہ یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے. اب اگر آپ بہت زیادہ وظائف پڑھیں گے اور آپ کا حرام سے نہیں بچیں گے تو وظیفہ کام نہیں کرے گا. پھر آپ ہم سے شکایت کریں گے، بھائی آپ کا وظیفہ میں نے پڑھا، کام نہیں کیا. نماز نہیں پڑھتے، تو بھائی ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے، اور پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے آخری 4 الفاظ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. تم تو بھول جاؤ گے، ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا رب بھولنے والا نہیں. 313 بار یہ الفاظ قرآن کریم کے آخری سورہ مریم کی 64 نمبر آیت کے آخری 4 الفاظ ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. اللہ اکبر، اس پر ذرا سوچو. 313 بار آپ نے 11 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے. آپ جب 11 دن وظیفہ پڑھ لیں، 11 دن پورے ہو جائیں، تو پھر مختلف کاغذوں پر ان الفاظ کو لکھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ربک نسیا. بس اس کو لکھ دیں اور ایک کاغذ کو اپنے پرس میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، گھر میں جگہ جگہ لگا لیں. اگر آپ کی تجارت ہو، تجارت میں فیکٹری ہو، دکان ہو، ادھر لگائیں. جدھر بھی آپ کا کاروبار ہو ان میں لگائیں. نقصانات سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے. انشاءاللہ آپ کی مال میں برکت، آپ کے رزق میں برکت، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کے گھر میں سب موذی جانور بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں جادو بھی ختم، آپ کے گھر میں بندش بھی ختم، آپ کے گھر سے تمام مشکلات خود بخود دور ہوتے جائیں گے، خود بخود انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف، ذرا دھیان سے. بہت سے لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ میں اس وظیفے کو سمجھا نہیں. تو آپ پورا دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، بات بس سکپ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سمجھیں گے؟ سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر 313 بار ان 4 الفاظ کو پڑھیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یعنی پہلی بار جب آپ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھیں گے. اور اس کے بعد اسی طرح، یعنی پہلے اس طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. 313 بار پڑھیں تو پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف کے بعد پھر دعا کریں. 11 دن تک اس وظیفے کو برقرار رکھیں، اور پھر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہوگی، خدا نہ کرے، فوراً ان الفاظ کو پڑھیں اور اللہ سے عرض کریں یا اللہ تم تو ہمیں بھولنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً ان الفاظ کو پڑھا کرو، اور اپنے پاس کاغذ پر لکھ کر بھی اس پاس رکھو. گھر میں بھی جگہ جگہ لگاؤ. انشاءاللہ العزیز فیکٹری میں، گھر میں، دکان میں، یا جدھر بھی وہ لگا ہوگا تمام مشکلات حل ہو جائیں گے. کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، موذی جانور بھی ختم ہو جائیں گے، موذی جو جنات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جادو بھی ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد